بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. دنیا کی اس ترقی یافتہ زمانے میں کون یہ نہیں چاہتا کہ وہ آج کے ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کو، جدید آلوں کو استعمال نہ کرے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا کی اس ترقی کے ساتھ وہ بھی آگے بڑھے، وہ بھی دوڑ لگائے، ایسے ایپ استعمال کرے جس سے ہماری بزنس میں، ہماری تجارت میں، ہر چیز میں سہولت پیدا ہو. واٹس ایپ خاص طور پر ایک ایسی چیز ہے اور ایسا ایپ ہے کہ جو پیغام رسانی کے لیے، پیغام کو پہنچانے کے لیے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک سیکنڈ میں پیغام کو پہنچایا جا سکتا ہے. تجارت میں کام آ سکتا ہے، تجارت میں ترقی دینے کے لیے اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے. بقیہ تمام چیزیں اس میں استعمال کی جاتی ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹوں میں آدھے سے زیادہ وقت آدمی واٹس ایپ پہ لگا دیتا ہے. کون سا میسج آیا اور کون سا گیا اور کون سا ہم دوسروں کو شیئر کرنا، اسی الجھن میں کئی گھنٹوں ہمارے صرف ہو جاتے ہیں. تو اب اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اوقات کی کیسی قدر فرمائی ہے، کیسی تقسیم فرمائی. باہر کی زندگی ہے جس میں آدمی تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، پڑھاتا ہے، پڑھتا ہے، اور بہت ساری مصروفیات ہیں جو آدمی کے گھر کے باہر کی زندگی میں ہیں. اور جب گھر میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں اگر ہمارا گھر کا سارا وقت بلکہ آدھا وقت، اس سے زیادہ وقت واٹس ایپ میں دوسری چیزوں میں گزر جاتا ہے تو سمجھو کہ ہم خسارے میں ہیں. اس لیے کہ گھر باہر ہماری زندگی میں یہ ساری چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں. گھر میں جانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابا جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوقات کیسے گزرتے تھے؟ آپ گھر میں کیا کیا کام کرتے تھے؟ کیسا گھر کے وقت کو تقسیم فرماتے تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں جو وقت گزارتے تھے اسے 3 حصوں میں بانٹتے تھے، 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے تھے، تقسیم کرتے تھے. ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، نفل نمازوں کے لیے، سنت نمازوں کے لیے، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے مراقبہ کرنے کے لیے یہ کام انجام دیتے تھے. ایک حصے میں گھر میں نماز پڑھنا، گھر میں قرآن پڑھنا، گھر میں ذکر کرنا، اور دوسرا حصہ اپنے گھر والوں کی خبر گیری کرنے کے لیے، گھر والوں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، ان کے سامنے مسکرانے کے لیے، ہنستے کھیلتے اپنی بیوی بچوں سے گفتگو کرنے کے لیے، اپنے باتیں ان سے شیئر کر کے ان کی باتیں لینے کے لیے، گھر والوں کی خبر گیری کرنے کے لیے دوسرا حصہ. اور تیسرا حصہ اپنے خود کے آرام اور راحت کے لیے، خود کے سکون و اطمینان کے لیے لیٹتے تھے، قیلولہ فرماتے تھے، آرام فرماتے تھے. یہ 3 حصے ہیں. ان 3 حصوں میں جو حصہ اپنی بیوی بچوں کا ہے، جو حصہ اپنے گھر والوں کو دینے کا ہے، ان کی خیر خبر لینے کا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا ہے، ان میں تو ہم کمی نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسرا حصہ وہ ہے، ایک اور حصہ جس میں ہم کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس میں بھی کمی نہیں کر سکتے ہیں. اب تیسرا وہ ہے کہ جس میں آدمی آرام کرتا ہے، راحت حاصل کرتا ہے، اس میں بھی آدمی کمی نہیں کر سکتا ہے. تو پھر گھر میں داخل ہونے کے بعد اگر ہم زیادہ وقت گھر میں واٹس ایپ کے استعمال میں لگا دیں
تو پھر گھر والوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، عبادت بھی ہمارا پورا نہیں ہوتا ہے، اور پھر آرام بھی ہمارا نہیں ہوتا ہے، نیند مکمل نہیں ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ آرام نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے دن ملازمت میں، نوکری میں، تجارت میں، کارخانے میں تھکان محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ آرام نہیں کیا۔ تو واٹس ایپ جو آدمی استعمال کرتا ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ گھر والوں کے لیے ہم نے جو اوقات تقسیم کر دیے ہیں، گھر میں داخل ہونے کے بعد اوقات کو 3 حصوں میں بانٹ دیا، اس میں سے کسی بھی حصے میں تھوڑا بہت اگر استعمال کر لیا تو کر لیا، ورنہ بہتر یہ ہے کہ گھر میں جاتے ہی ہم اس کو بند کر دیں، اس کو راحت دے دیں، خود بھی راحت محسوس کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے طریقہ زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔